یہ بات ہے سال 2013 کی، جب کیلسین میوزیم کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر اینڈریو روزفیلڈ نے اسکارپین کا یہ فوسل دریافت کیا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا فوسل نہیں تھا، بلکہ ایک وولف کے سائز کا اسکارپین فوسل تھا۔ لیکن حیرانگی کی بات صرف یہ نہیں تھی کہ یہ واحد اتنا بڑا فوسل تھا، بلکہ انہیں کیٹ سائز کے جیانٹ سپائڈرز، آسٹرچ سائز کے جیانٹ کاکروچز، ایناکونڈا سائز کے ملی پیڈز اور ایگل سائز کے جیانٹ ڈریگن فلائز کے فوسلز بھی ملے۔ حیرت انگیز طور پہ جب ان ملنے والے فوسلز کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ فوسلز ڈائنوسارز کے پیدا ہونے سے بھی کروڑوں سال پہلے کے تھے، جس سے یہ بات سامنے آئی کہ ڈائنوسار سے بھی پہلے دنیا میں جاندار موجود تھے، اور وہ تھے یہ جیانٹ انسیکٹس۔ یہ زمین پر کیا کیا تباہیاں مچاتے تھے، یہ کیسے پیدا ہوئے تھے اور آج کیسے ختم ہو گئے، اور جو باقی ہیں ان کا سائز کیسے اتنا کم رہ گیا ہے۔ کون تھے وہ جو زمین پر انسانوں اور ڈائنوسار سے بھی پہلے راج کیا کرتے تھے۔ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے مسنگ فیکٹس کی آج کی اس اسپیشل ویڈیو میں۔ ناظرین، جیسے جیسے وقت بدلتا گیا ویسے ویسے ہماری زمین نے مسلسل اپنی شکل تبدیل کی ہے، کیونکہ آج سے قریب 600 ملین سال پہلے ہماری زمین اسپیس سے کچھ اس طرح دکھائی دیتی تھی، جبکہ آج کے زمانے میں کچھ ایسی دکھتی ہے۔ اس وقت سارے کے سارے کنٹیننٹ ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ایک سپر کنٹیننٹ بنتا تھا جسے پینوٹیا سپر کنٹیننٹ کہا جاتا تھا، جو کہ پینجیا سے بھی پہلے موجود تھا۔ اسی ایک ہی وقت میں زمین بالکل بنجر تھی، جہاں نہ تو کوئی جانور، نہ پیڑ پودے اور نہ ہی جانداروں کے لیے پرفیکٹ ایٹماسفیئر موجود تھا۔ اس وقت ہماری زمین کے ایٹماسفیئر میں ہلکی سی اوزون لیئر موجود تھی، جو کہ زیادہ دیر تک یو وی ریز کو روک نہیں سکتی تھی، جس وجہ سے اگر کوئی لائف فارم پیدا ہوتے بھی تھے تو یو وی ریز ارتھ میں پینیٹریٹ کر کے ان کو ڈسٹروائے کر دیتی تھی۔ لیکن بایولوجی کے مطابق جس طرح لائف آلویز فائنڈز اٹس وے آؤٹ ٹو پرولیفریٹ، بالکل اسی طرح پانی کے اندر لائف فارم ہونے لگی، جو کہ امیبا کی شکل میں تھی، جس نے بعد میں جا کر ایلگی کی شکل اختیار کی۔ ایلگی ایک ایسا ٹپیکل پلانٹ ہے جو انرجی پیدا کرنے کے لیے ایک ہی ٹیکنیک کا استعمال کرتا ہے، جسے فوٹوسینتھسس کہا جاتا ہے۔ فوٹوسینتھسس کا بائی پروڈکٹ آکسیجن ہوتا ہے، یعنی جیسے جیسے پانی میں ایلگی کی مقدار بڑھنے لگی ویسے ویسے پانی میں آکسیجن بھی بڑھنے لگا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ پانی کے مقابلے میں آکسیجن لائٹر گیس ہے، اس لیے وہ اوشین سرفیس پر اوپر ایٹماسفیئر میں مکس ہونے لگا، جس نے اوپر جا کر اوزون لیئر کو طاقت بخشی، جس وجہ سے زمین پر یو وی ریز کا پینیٹریشن ریٹ کم ہو گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اس ارتھ پر لائف ایوولو ہوتی چلی گئی۔ سنگل سیل آرگنیزمز ملٹی سیلولر آرگنیزمز میں تبدیل ہوتے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج سے قریب 530 ملین سال پہلے ہماری زمین کے اوشینز بہت ساری لائف فارم سے بھر اٹھے، جن میں ہیلوشیجینیا، ویواکسیا، اینومیلوکیرس، پیکایا، ایکینوڈرمز، سپانجز، وارمز، مولسکس اور آرتھروپوڈز وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اسی وجہ سے اس پیریڈ کو دا کیمبرین ایکسپلین کا نام دیا گیا۔ اس پیریڈ میں فوڈ چین بھی اسٹیبلش ہونے لگا، کیونکہ شکاری اور شکار دونوں پیدا ہو چکے تھے۔ اس وقت سمندر کی سطح ایلگی اور موسس سے بھری ہوئی تھی، جس پر ٹرائلوبائٹس گزارا کرتے تھے، جو دیکھنے میں کرابس کی طرح تھے۔ ان کا شکار جیانٹ شریمز اینومیلوکیرس کرتے تھے، جن کا سائز 200 سینٹی میٹر جتنا بڑا ہوا کرتا تھا، جو کہ ایک 6.5 فٹ انسان جتنا بڑا ہے۔ اب بھی اصلی اس زمانے میں جو میجیکل بایو ڈائیورسٹی پیدا ہوئی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے موجود نہیں رہنے والی تھی، کیونکہ اس پوری دنیا کا کور پرنسپل ہے ایوولوشن، اور یہ ایوولوشن ہی ہے جس کی وجہ سے موشن اور ٹائم دونوں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جو سب سے زیادہ حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ اس زمانے میں ایوولوشن اتنی زیادہ تیزی سے ہونے لگا، لیکن اس کی آخر وجہ کیا تھی؟ کئی سائنسدان ابھی بھی اس بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں آخر کیسے اتنی تیزی سے لائف فارم ایکسپلین ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ایکچوئل میں اس پیریڈ کو دا کیمبرین ایکسپلین بھی کہا گیا، یعنی ایک چھوٹے سے پیریڈ میں بہت زیادہ سپیشیز کا ایکسپلور ہونا۔ اس وقت زمین پر سچویشن یہ تھی کہ پانی کے اندر رہنے والے جانداروں کے لیے بھرپور آکسیجن اور خوراک موجود تھی، لیکن پانی کے باہر زمینیں ابھی بھی بنجر تھیں۔ یہ بات ایک اٹل حقیقت تھی کہ کیمبرین ایکسپلین کے کروڑوں سال بعد بھی زمین کی سطح پر زندگی کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا، حتیٰ کہ گھاس کا ایک تنکا تک بھی موجود نہیں تھا، جس کی واحد وجہ تھی سورج کی خطرناک یو وی ریز۔ آج سے قریب 460 ملین سال پہلے فائنلی اوزون لیئر بن کر مکمل ہو چکا تھا، جس کے بننے کی وجہ صرف اور صرف آکسیجن تھی، یعنی اب لائف پانی میں موجود اپنے پریڈکٹر سے بچ کر زمین کی سطح پر ایزیلی رہ سکتی تھی۔ لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تک بایو ڈائیورسٹی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، جس وجہ سے شکاریوں کی تعداد بھی بڑھ چکی تھی۔ حیرت انگیز طور پہ وہ شکاری بھی کوئی عام شکاری نہیں تھے،
بلکہ ان کا سائز اتنا بڑا تھا کہ آج کے گریٹ وائٹ شارک سے بھی بڑے تھے۔ اسی وجہ سے کچھ جانوروں نے اپنے تحفظ کے لیے زمین کے سرفیس کی طرف اپنے قدم بڑھائے، جن میں آرتھروپوڈز، ریپٹائلز اور باقی کے سبھی لیونگ آرگنزم شامل تھے۔ لیکن ان آرگنزم سے بنائی گئی دنیا تو عارضی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس دنیا کا نقشہ ہی بدلنے والا تھا۔ جی ہاں، جیسے ہی لائف نے زمین پر قدم رکھا، ان کی ایولیوشن پانی سے بھی تیز ہو گئی۔ ایلگی جیسے سنگل سیلولر بینز فنگس میں تبدیل ہو گئے، فنگس سے چھوٹے پلانٹس، اور پھر ان چھوٹے پلانٹس سے 100 فٹ لمبے پیڑ پودے بن گئے، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر ایک بڑا گھنا ٹراپیکل جنگل کھڑا ہو گیا، جو بہت حد تک آج کے فارسٹس کی طرح ہی دکھائی دیتا تھا۔ اس پیریڈ کو ریسرچرز نے کاربونیفیرس پیریڈ کا نام دیا۔ اس پیریڈ کا نام کاربن سے اسی لیے ریلیٹ کرتا ہے کیونکہ اس وقت ٹریز اور پلانٹ لائف فارم ہو چکی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جیسے ایک چیز پیدا ہوتی ہے، اس کا ایک دن خاتمہ بھی ضرور ہوتا ہے۔ اب جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ٹریز تو ڈائی ہو رہے تھے، مگر ان کو ڈیکمپوز کرنے والے بیکٹیریا ابھی تک ایوولو ہی نہیں ہوئے تھے، جس وجہ سے ان مردہ پودوں پر مٹی کی پرت جمع ہوتی چلی گئی اور وہ زمین کے اندر دھستے گئے۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ جتنے زیادہ وہ زمین کے اندر دھستے گئے، اتنا ہی زیادہ ٹیمپریچر اور پریشر بڑھتا چلا گیا، جس کے کئی سالوں کے ہائی ٹیمپریچر اور پریشر کے بعد یہ ٹریز کوئلے میں تبدیل ہو گئے، جنہیں آج ہم انرجی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کول بیسیکلی آج سے 358 ملین ایئرز پہلے مرے ہوئے پودوں کے فوسل سے ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو بھی آلموسٹ ختم ہی کر چکے ہیں۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ کچھ پیڑ پودے کول میں تبدیل ہی نہیں ہوئے، جن کے فوسلز ریسرچرز کے ہاتھ لگے تو یہ بات سامنے آئی کہ کروڑوں سال پہلے بھی فوسلز آج کے ٹریز سے کافی زیادہ حد تک ملتے جلتے ہیں، سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے ٹری ٹرنکس میں دکھائی دینے والے رنگس۔ اگر آپ نے کبھی لکڑی کا کراس سیکشن ویو کیا ہو تو آپ کو کئی طرح کے ڈیفرنٹ رنگس دکھائی دیتے ہیں، جن کی مدد سے اس پارٹیکولر پلیس کے کلیمیٹ کا آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی جیسے جیسے ٹریز بڑھتے ہیں، اسی طرح ان کے رنگس بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آبزرویشن کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اگر رنگس بہت زیادہ وائڈر ہوں گے تو اس ریجن کا کلیمیٹ وارم اور ویٹ ہوگا، اور اگر فائن ٹری رنگس ہوں گے تو ان کا کلیمیٹ کولڈ اور ڈرائی ہوگا۔ لیکن حیرانگی تو اس بات کی تھی کہ ہمیں ملے ہوئے فوسلز میں کوئی رنگ اسٹرکچر موجود ہی نہیں تھا۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم پڑا کہ اس ریجن میں صرف ایک ہی سیزن تھا، مگر کیا کہنے ان جانداروں کے جنہوں نے ایک ہی سیزن میں کروڑوں سال سروائیو کیا۔ چھوٹے چھوٹے انسیکٹس اپنے رہنے کا بندوبست مسلسل کر رہے تھے اور اپنے آپ کو اس ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ لیکن بھلے ہی یہ انسیکٹس سے، مگر اس وقت زمین پر صرف انہی کی حکومت تھی۔ مثال کے طور پہ یہ ملی پیڈ جو کہ تصویر میں بہت چھوٹا دکھائی دیتا ہے، مگر اس کا سائز ایک گھوڑے جتنا بڑا ہوا کرتا تھا۔ اور نہ صرف اتنا بلکہ اس دور کے جیانٹ ڈریگن فلائز، جن کو میگنیرا کا نام دیا گیا، وہ ایمفیبینز اور ورٹیبرین کا شکار کیا کرتے تھے۔ دراصل وہ اس دور میں خود سے چھوٹے انسیکٹس کو اپنا شکار بناتے تھے، جن کا سائز ایک کوے کے برابر ہوا کرتا تھا۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یہ دنیا کے واحد ایسے جاندار تھے جو سب سے پہلے اڑنے کے قابل تھے، لیکن ابھی بھی ڈسکوری جاری ہے کہ شاید کوئی اور جاندار ان کے پہلے اڑنے کے قابل ہوا ہو۔ ایولیوشن نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا، اور آج وہی ڈریگن فلائز ایمفیبینز اور ورٹیبرین کا شکار ہوا کرتے ہیں، جسے سروائیول آف دا فٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ حال ہی میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق ریسرچرز کو 1 میٹر لمبے اسکارپین کا فوسل دریافت ہوا۔ ایکسپرٹس نے یہ اندازہ لگایا کہ ان کے اتنے بڑے سائز کی سب سے بڑی وجہ تھی ان کا ریسپریٹری سسٹم۔ بریدنگ کے لیے وہ اپنی اسکن کا استعمال کرتے ہیں۔ بیسیکلی ان انسیکٹس کی اسکن پر پور لائک اسٹرکچر ہوتے تھے، جن کو اسپیریکلز کہا جاتا ہے، اور انہی کی وجہ سے انسیکٹس آکسیجن کو اپنی باڈی میں ایبزارب کرتے ہیں۔ پھر چونکہ آج سے 300 ملین سال پہلے آکسیجن آج کے مقابلے میں پورے 15% زیادہ تھی، اور اسی لیے جتنا زیادہ آکسیجن اتنی بڑی اسکن، اور جتنا کم آکسیجن اتنی چھوٹی اسکن۔ حیرانگی تو اس وقت ہوئی جب سائنسدانوں نے ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں انسیکٹس کو آرٹیفیشلی ہائی آکسیجن سپلائی دینا شروع کیا، تو اس وقت انہوں نے نوٹس کیا کہ آج کی نئی جنریشن کے انسیکٹس کا سائز 300 ملین سال پہلے کی جنریشن سے بھی بڑا ہو چکا تھا۔ لیکن جلد ہی ان سبھی جانداروں کا خاتمہ نزدیک آ چکا تھا، کیونکہ ارتھ اپنے سب سے بڑے میس ایکسٹینشن کے لیے ریڈی ہو چکا تھا، جو کہ پرمین پیریڈ کہلاتا ہے۔ زمین پر ٹیکٹونک پلیٹس کی موومنٹ کی وجہ سے جگہ جگہ وولکینک ایرپشن ہونے لگے، اور وولکینو سے نکلا ہوا سلفیورک گیس ایٹماسفیئر میں گھلنے لگا،
جیسے پوری دنیا پر سلفیورک ایسڈ کی بارش ہونے لگی، جس کی وجہ سے ایٹماسفیئر میں کاربن بڑھتا گیا اور آکسیجن کم ہوتا چلا گیا، اور یہ تباہی اتنی زیادہ تھی کہ ایک بار پھر سے دنیا کے 95% آرگنزمز ختم ہو چکے تھے، یعنی اب ایک بار پھر سے دنیا بنجر ہو گئی تھی۔ اب ایٹماسفیئر میں آکسیجن کے کم ہونے کی وجہ سے جو جاندار باقی تھے ان کا سائز گریجولی کم ہوتا چلا گیا۔ اب یہاں پر ہمیں ایک کانسٹنٹ پیٹرن دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی میس ایکسٹینشن ہوئے ان میں اکثر بڑے جاندار مر جاتے تھے، جبکہ چھوٹے جانور کسی بھی طرح سے اپنے سروائیو کرنے کی وجہ تلاش کر لیتے تھے۔ بالکل ایسا ہی اس بار ہو چکا تھا، جس کے بعد بچے کچھ جانداروں نے اپنی نسل مزید آگے بڑھائی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے جتنے بھی سیریز آف ایونٹس ڈسکس کیے ہیں، یہ سیریز آف ایونٹس ایکچولی ڈائنوسار سے بھی پہلے کے ہیں۔ تو ذرا امیجن کریں کہ ابھی ڈائنوسارز پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، مگر زمین پر زندگی کو لے کر کیا کچھ ہو چکا ہے، جو دیکھنے اور سمجھنے میں کافی زیادہ فیسینیٹنگ لگتا ہے کہ کیسے لائف کے بیسک کانسٹیٹوئنٹس سے پروٹینز، لپڈز اور نیوکلیر ایسڈ سے آگے جا کر لائف ایوالو ہوئی، کیسے ڈی این اے بنا، کیسے انفارمیشن ٹرانسفر پاسبل اس کا۔ دس از دا ٹریولی بیوٹی آف نیچر۔ امید ہے مسنگ فیکٹس والوں کی یہ کوشش بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کی محبت کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔